بال گرنے کی بات کریں سو آج کل مختلف وجوہات کی وجہ سے مختلف لوگ جو ہیں وہ اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، اور ویسے بھی اب مانسون کا سیزن اس کا سٹارٹ ہونے والا ہے، سو نارملی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ برسات کے موسم میں آپ کی ایک تو پرانی دردیں بہت زیادہ نکل آتی ہیں، ادر دین دس برسات کے موسم میں بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نارملی بھی لوگوں کے بال بہت گرتے ہیں، لڑکیوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، مرد جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ گنج پن کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ کن وجوہات کی بنا پر کسی بھی انڈیویجول کو ایسے پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اینڈ الٹیمیٹلی وٹ از دا ٹریٹمنٹ فار دس پرابلم؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز علی موجود ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ڈرمٹالوجی۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ سو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خواتین میں موسٹلی بال گرنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ رحمہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو ہیئر لاس ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، اور آپ نے جہاں تک بات کی خواتین کے اندر، تو خواتین کے اندر جو مین ہمارا کنسرن ہوتا ہے وہ ایک تو ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں، جس کا بہت بڑا جو ایک سنڈروم ہے اس کو کہتے ہیں PCOS، جو کہ اس کے ساتھ ویٹ گین کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ چہرے پہ ہیئر گروتھ بھی ہوتی ہے اور ایکنی بھی ہوتی ہے ساتھ میں، اور مینسٹرل ڈسٹربنسز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیئر لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے، فیس پہ ہیئر گروتھ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسکیلپ پہ ہیئر لاس ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، لازمی نہیں ہے کہ ہیئر لاس ہو، اس میں سمپل ہیئر تھننگ جو ہے اس کے ساتھ بھی پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کر سکتا ہے۔ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے اس کو ایز اے ہول پھر کیس دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے زیادہ تر لیڈیز آتی ہیں ان میں ہم اس کے علاوہ PCOS کے علاوہ ہم لوگ ایک اور چیز بہت کامنلی فائنڈ کرتے ہیں، دیٹ از آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، کہ ہمارا کھانا جو ہے وہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، پانی پینے پہ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آئرن کی کمی ہوتی ہے باڈی میں، اور دوسرے منرلز جو ہوتے ہیں جو کہ اسینشیل منرلز ہیں ان کی کمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہیئر لاس بھی ہوتا ہے، اور سکن کی بھی آپ کی جو گلو ہوتی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے، سکن پہ جھریاں بھی جلدی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے نیلز ہیں ان کی بھی تھننگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان دا لانگ رن آپ کے نیل جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں، اور ہیئر جو ہیں وہ تھننگ کے بعد پھر وہاں پہ گنجا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر فیمیلز کی بات کریں تو یہ دو فیکٹرز جو ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے۔ اور مردوں میں بال گرنے کی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے مردوں کے بال گرتے ہیں، کچھ تو اتنے انٹینسلی اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں کہ گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مردوں میں بال گرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ ہارمونل امبیلنسز ہی ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، کیا ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا۔ ایک تو انوائرمنٹل فیکٹرز کا بہت بڑا رول ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ جو جتنے ایشوز ہیں یہ ملٹی فیکٹوریل ہیں۔ سمپل ایک فیکٹر اس میں انوائرمنٹل کو ہم اگر ایڈ کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا جینیٹکس پر بھی جانا پڑے گا۔ اگر آپ کے فیمیلیل پیٹرن آ رہا ہے گنجے پن کا، تو الٹیمیٹلی آپ کو کسی نہ کسی عمر میں جا کے وہ ہٹ کرے گا۔ تو اس میں سب سے بڑا جو ریزن ہمیں پتہ چلا ہے وہ آپ کے اوپر سٹریس کا بڑا اس میں رول ہے، فیمیلز ہوں یا میلز ہوں۔ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اف یو آر گوئنگ تھرو سم ایگزام، تو اس کے دوران بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کے ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کا جو سٹریس ہارمون ہے دیٹ از کارٹیسول، جو کہ اسٹیرائڈ ہے، جب اس کی ایکسیس ہوتی ہے باڈی میں تو الٹیمیٹلی آپ کا ہیئر فال ہوتا ہے۔ تو سٹریس از ون فیکٹر، اور جینیٹکس از این ادر فیکٹر، اور اس کے علاوہ آپ کا جو کھانا پینا ہے اور آپ کا جو رہن سہن ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا ہیئر فال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اگر مردوں یا خواتین دونوں کی بات کریں، دونوں میں ہم اس پرابلم کو ایوائڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہیئر لاس نہ ہو، ہیئر بریکیج نہ ہو؟ یس، یہ بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اپنی ڈائٹ پہ رکھنا پڑے گا، دھیان رکھنا پڑے گا۔ اس میں سب سے اچھا جو ہم لوگ جس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں، ہم لوگ بھاگتے ہیں وائٹ اس کے پیچھے، چکن کے پیچھے، حالانکہ ہمیں ریڈ میٹ اور بیف وغیرہ کی طرف جانا چاہیے، وہ آپ کے ہیئرز کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہم لوگ بائیوٹین کی طرف تو بڑا بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جتنے اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں یا پروٹینز ہیں وہ سارے کے سارے میٹ اور بیف کے اندر موجود ہیں۔ ہم اگر اس کی طرف دھیان دینا شروع کر دیں تو ہمارے
آدھے سے زیادہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ اسٹریس مینجمنٹ بہت ضروری ہے، اسٹریس مینجمنٹ کریں۔ پھر کچھ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جو آپ ایز اے مینٹیننس تھراپی لے سکتے ہیں ٹو اوائڈ ارلیئر ہیئر فال۔ اس میں کون سے ٹریٹمنٹس ہیں؟ اس میں ملٹیپل ٹریٹمنٹس آتی ہیں، کچھ آپ کو ہم اورل ٹریٹمنٹ سے شروع کرواتے ہیں ٹیبلٹس یا کیپسولز کی فارم میں، پھر اس کے علاوہ کچھ سپریز آتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اگر ہم نے اس کے علاوہ کچھ وہ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز پہ جانا ہو، ان پہ آج کل بہت اچھی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں۔ ان میں ایک آتی ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما، جس میں انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اسکیلپ میں اندر بالوں کی جڑوں میں، جس کی وجہ سے آپ کے جو بالوں کے جو سیلز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کے بالوں کا جو ڈایا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیو ٹریٹمنٹس ہیں ہمارے پاس، ایگزوزومز ہیں، اسٹیم سیل تھراپی ہے، اور اس کے علاوہ اگر پھر بالکل ہی گنجا ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹی ہے دیٹ از ہیئر ٹرانسپلانٹ۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں ان کا رجحان آج کل سپلیمنٹس کی طرف ہے، بایوٹن کے وہ سپلیمنٹس لیتے ہیں۔ کیا بایوٹن کے سپلیمنٹس اپنی روٹین میں شامل کرنا، کیا اس کے ذریعے بالوں کی گروتھ بہتر کی جا سکتی ہے، بالوں کو گرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہے بایوٹن از ایکچولی اے ہائپ۔ بایوٹن کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے وہ بہت کم ہے، اور ہم اس کی جو ڈیلی جو پرسکرائب کر رہے ہیں یا جو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈوزیج ہے، اور دیٹ از جو بی کمپلیکس وائٹامن بی ہے ایکچولی بایوٹن، اور جو یہ ہے یہ واٹر سولوبل وائٹامن ہے۔ جب آپ لیتے ہیں تو آفٹر 1 to 2 hours اس کی ایکسکریشن ہو جاتی ہے تھرو یورن، تو آپ کو وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہمیں جو ہے زنک، سیلینیم اور کولیجن، یہ سارے وائٹامنز بھی ساتھ میں انکارپوریٹ کرنے چاہیے تاکہ آپ کی ہیئر گروتھ جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اچھا، ایک اور یہ چیز کہ اگر ہم مختلف قسم کے، جس طریقے سے آپ نے ابھی کچھ وائٹامنس کا اپنی گفتگو کے دوران ذکر کیا، اگر ہم ان وائٹامنس کو سپلیمنٹس کی صورت میں اپنے لائف سٹائل میں ایڈ آن کر لیتے ہیں تو کیا ویسے بال بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور کم از کم بھی کوئی بھی سپلیمنٹ کتنے مہینے تک استعمال کریں تو اس کے ہمیں بہتر نتائج مل سکتے ہیں؟ سپلیمنٹ دیکھیں آپ کی ڈائٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈائٹ کیسے لے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو سپلیمنٹس کی بالکل ضرورت نہیں جن کی ڈائٹ بالکل بیلنسڈ ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے وہ جو فروٹس بھی یوز کر رہا ہے، پھر میں کہوں گا میٹ یوز کر رہا ہے، بیف یوز کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ سبزیاں بھی یوز کر رہا ہے، تو اس کو تو کسی قسم کے سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کا انٹیک بہت ضروری ہے، چونکہ ہم لوگوں کا سن ایکسپوجر بہت کم ہے، تو ہماری جو ساری پاپولیشن ہے ان میں وائٹامن ڈی لیولز بہت کم ہیں، تو وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن کرنا بہت وائز رہے گا۔ باقی اگر آپ جو منرلز ہیں یا جو ٹریس ایلیمنٹس ہیں اگر آپ ان کی کہیں تو ان کے لیے آپ ان کو 6 months 1 year ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں، روٹینلی بھی آپ ان کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ ویدر یو آر بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دیٹ وائٹامن اور ناٹ۔ اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک تو میٹر کرتی ہے، بٹ اس میں ایکسرسائز کا کتنا رول ہے؟ آبویسلی آپ نے کہا اسٹریس مینجمنٹ کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں، اگر ہم ایکسرسائز کریں گے اسٹریس ہمارا ریلیز ہوگا، فرسٹریشن ریلیز ہوگی، الٹیمیٹلی اٹ وڈ بی بینیفیشل فار like our hair growth. So what do you think exercise is how much important for the growth of our hair? بہت پیارا کویسچن ہے یہ۔ دیکھیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے، جب آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے تو آپ کا جو بلڈ فلو ہے ٹو ادر آرگنس، سارے جسم کے آرگنس کو وہ زیادہ ہوتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے اگر آپ کا ہیئر شیفٹ کو، جو آپ کا ہیئر کا جڑ ہے، اگر اس کو بلڈ زیادہ ملے گا تو الٹیمیٹلی آپ کی ہیئر گروتھ بھی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح جو آپ یوگا کی ایک ایکسرسائز دیکھیں جو کہ وہ یہ ہیڈ سائڈ ڈاؤن کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کا الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے فیس کو اور آپ کے اسکیلپ کو بلڈ کی سپلائی زیادہ جائے، جس کی وجہ سے آپ کے فیس پہ بھی نیچرل گلو آتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ہیئرز کی بھی گروتھ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہباز علی فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ سپلیمنٹس کا ویوز بہت اچھا کردار ہوتا ہے لیکن آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے۔